دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ ہمارے آج کے اس اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرما نوجوان فاضل عالم دین اور مجاہد ختم نبوت مولانا وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے آج کے اجلاس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم شہنشین پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، دور دراز شہروں دیہاتوں سے تشریف لائے سامعین عظام، اس وقت میں ہم تمام ہی ایک عظیم الشان جلسہ عام تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پر یہاں جمع ہیں۔ اس عظیم نسبت پر ضلع کاماریڈی کی تحفظ ختم نبوت کی جانب سے آواز لگائی گئی تھی۔ آپ تمام کی اس وقت میں موجودگی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اور ختم نبوت سے بے پناہ محبت کی عظیم دلیل ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے کرم سے آپ تمام کے آنے کو قبول فرمائے اور ایسی مجلسوں میں بار بار حاضر ہونے کا موقع اللہ تعالی عنایت فرماتا رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، وقت بہت کم ہے اور باتیں کچھ اہم گزارشات اس عظیم الشان جلسہ عام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ اس کا سادہ اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے چلایا اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور پھر اللہ ہی کو منظور ہوا کہ اب نبوت کا، نبیوں کا سلسلہ بند فرما دیں اور اس سلسلے کو مکمل کر دیں۔ تو اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری نبی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تمام انبیاء کا، رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اس بات کو اسلام کی اصطلاح میں ختم نبوت کہتے ہیں۔ یعنی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائیں گے نہیں۔ اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب نبوت کا تاج کسی کے سر پر نہیں رکھا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ اسی کا نام اسلامی زبان میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ بات جو آج آپ کو بتائی جا رہی ہے اور سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یوں ہے، اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود فرما دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اپنی حیات طیبہ میں۔ اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے خواب میں یہ دیکھا کہ حضور کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور حضور نے ان دونوں کنگنوں کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرات صحابہ کرام کے سامنے سنایا۔ آپ اندازہ لگائیے، سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خواب میں سونے کے کنگن کو پہنا ہوا دیکھا۔ صحابہ کے سامنے خواب کو سنایا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس خواب کا مطلب، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے اس خواب کی تعبیر یوں ارشاد فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہ فتنہ ختم بھی ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے حیات طیبہ میں جب دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرات صحابہ کرام کو کیا تعلیم دی اور آنے والی نسلوں کو قیامت تک کیا تعلیم اس مسئلے میں دی گئی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم مانیں گے، جو کچھ بھی ہم کریں گے، اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ خوشی منانا ہو، غم کا اظہار کرنا ہو،
اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے گا کہ کس حد تک اللہ کے نبی نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے اور کس بارڈر تک اللہ کے نبی نے غم منانے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اگر قیامت کے قریب تک کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا رہے تو آنے والی نسلوں کو کیا میسیج جانا چاہیے، کیا پیغام ملنا چاہیے، اور اس زمانے کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور کو اپنا نبی مانا ہے، آخری نبی تسلیم کیا ہے۔ اگر ان کی حیات کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کسی منڈل میں، کسی قریے میں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی آدمی، اس کا پیروکار، اس کا فالوور اگر کسی منڈل میں ہو، کسی دیہات میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، تو اس زمانے کے مسلمانوں کو اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے، کیا رخ اختیار کرنا چاہیے، کیا پالیسی بنانی چاہیے، کس مزاج کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے، یہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ کے نبی نے پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا، کیا طریقہ اختیار کیا، وہ سن کر ہم کو یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں جو نبی نے پیغام دیا، جو میسیج دیا، جو حکم دیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس ملک کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہتر راہ نکالی جا سکتی ہے، اس راہ کو اختیار کرتے ہوئے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو بھی اور اس کے فالوورز کو بھی اور اس کے چیلوں کو بھی اپنے اپنے علاقوں سے ان کو بھگانے کا کام کرنا پڑے گا اور اس پر لگام لگانی پڑے گی، ان کے مشن کو روکنا پڑے گا۔ کیا حضور نے تعلیم دی تھی، ذرا سنتے چلیے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا خواب سنایا اور اس خواب کے بعد دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک آدمی کا نام تھا اسود عنسی۔ اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین بے قرار ہو گئے اور فوراً حضرات صحابہ کرام کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار فرمایا، اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور میری کرسی پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، میری نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ایک آدمی نبی ہو سکتا ہے اور اپنی دعوے داری پیش کر رہا ہے۔ یہ بات کبھی نہ برداشت کی جا سکتی ہے، نہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنی تکلیف کا اور اپنے رنج کا صحابہ کے سامنے اظہار کیا تو فوراً اللہ کے نبی کے صحابہ کرام اپنے آپ کو پیش کرنے لگے اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دیجیے، میں جاؤں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، اور آپ کے دل کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کی کرسی پر اس نے حملہ کیا ہے، آپ کی نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں جاؤں گا اور اسے جہنم میں پہنچا کر دم لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو اجازت دی اور وہ گئے، اور جو ہو سکتا تھا، جو ان سے بن پڑ سکتا تھا، انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اور اسود عنسی ایک محل میں رہا کرتا تھا، پوری حکمت کے ساتھ، پوری چال بازی کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ اس کے محل میں گئے اور اس کے ساتھ میں بات چیت کی اور اس کی گردن بڑوڑی اور اسے جہنم میں پہنچایا، اور اس کے محل سے کودے اور اپنے نبی کے شہر ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ رہا تھا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اپنے جس یار کو، جس صحابی کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے اس کام کو بخوبی بحسن خوبی انہوں نے اس کام کو انجام تک پہنچا دیا ہے،
اور انہوں نے اسود عنسی کو جہنم میں پہنچانے کا کام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنے صحابہ کے سامنے جن الفاظ کے ذریعے سے سنایا ہے، اے شہر کاماریڈی کے مسلمانوں اور دور دراز سے تشریف لائے مسلمانوں، اپنے دل کے کانوں سے سنو نبی نے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ حضور نے اس موقع پر صحابہ کے سامنے یہ مجدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی اور صحابی کا نام لے کر بتایا، فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گئے، فیروز کامیاب ہو گئے، فیروز تو کامیاب ہو گئے۔ کب کامیاب ہوئے؟ کس بات کی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی؟ خوشخبری یہ تھی، ایک آدمی یمن سے اٹھا تھا اور اس نے حضور کی نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، خبر ملی، صحابی پہنچے، جہنم میں پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ جو شخص بھی قیامت کی صبح تک میری نبوت کی کرسی پر حملہ کرے گا، میری نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا، میری عزت پر، میری ناموس پر حملہ کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اور جو جہنم میں پہنچائے گا، حضور کی زبانی اس مسلمان کو یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے اور کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے عزیزوں، جب یہ مسئلہ ختم ہوا، اسی وقت اس کے کچھ ہی دن بعد ایک اور فتنہ جنم لیتا ہے۔ ایک اور آدمی یمامہ کے علاقے سے کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو میں بھی اللہ کا ایک نبی، ایک رسول ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس دشمن کی بھی خبر ملی، نبی کا خواب تھا، نبی نے اپنے خواب میں دو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دیکھا تھا، خواب کی تعبیر بتائی تھی، چنانچہ نبی کی زندگی کے آخری ایام میں یہ خواب بھی پورا ہوا، اور ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار کو تیار کیا اور کہا کہ نکلو مدینے کی سرحدوں سے اور جاؤ یمامہ کے میدان کی طرف، اور جس نے نبوت پر آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ہے، ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، جا کر اس کی اچھے سے خبر لینا۔ ابھی یہ لشکر نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں خود روانہ فرمایا، اور یہ لشکر مدینے سے باہر نکلا، کچھ فاصلے پر پہنچا، اس قافلے پر خبر آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وہ لشکر نہیں پہنچ پایا، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین بنائے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا جو کام اس امت میں کیا گیا، تمام حضرات صحابہ کرام کے اتفاق سے، تمام صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع، مورخین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا کہ جو لوگوں نے، جس آدمی نے نبوت پر حملہ کیا ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس آدمی کی پیروی کی ہے انہیں بھی اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا ان تمام کو جہنم میں پہنچانا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، آپ کی قیادت میں، تمام صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا، اور یہ ہوا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے گا دنیا میں اسے جینے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ پھر صدیق اکبر کی امارت کے اندر جو قافلہ حضور نے روانہ فرمایا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور یمامہ میں جس آدمی نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس سے مقابلہ کرنا، اور یہاں تک فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے راستے میں حالات، شکست کا منہ دیکھنا پڑے، پلٹ کر اگر اور تمہیں حالات کیسے بھی آئے جائیں، خبردار مدینے کا رخ نہ کرنا، چاہے کچھ ہو جائے تم ڈٹے رہنا استقامت کے ساتھ، چاہے حالات کیسے بھی آ جائے، مدینہ آنے کا ذرا بھی نہ سوچنا یہاں تک کہ میرا حکم تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ قافلہ نکلا، اور اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عزیز کو، اپنے یار کو، حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے مسیلمہ کے دربار میں بھیجا تھا، اور کہا تھا اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہ جاؤ مسیلمہ کے پاس میرا پیغام پہنچاؤ
पहले उसको समझाना और उसको बताना कि देखो मुसैलमा, तुमको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई और तुमने नबूवत का दावा कर दिया है। ये दावा किसी भी हद में कबूल नहीं किया जा सकता। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है। अब इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। इस मामले में किसी की कोई बात नहीं सुनी जा सकती। एक पैगाम देकर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबी को पहले ही मुसैलमा के दरबार में भेजा था। जब वो सहाबी हज़रत हबीब इब्न ज़ैद मुसैलमा के दरबार में पहुँचे, हुजूर का पैगाम पहुँचाया, तो मुसैलमा ने फौरी उसके बाद में अल्लाह के नबी के पास से तशरीफ़ ले आने वाले सहाबी हज़रत हबीब को कहा, ए हबीब, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से हमारी ज़मीन यमामा पर आए हो। अब तुम्हारे सामने दो चॉइस रखी जाती है। पहली चॉइस ये है, अगर तुम्हें अपने घर को जाना है और तुम्हें अपने नबी के पास जाना है, अपने शहर जाना है, तो इकरार करो कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे नज़दीक अल्लाह का रसूल हूँ। एक कामारेड्डी के लोगों, ज़रा तवज्जो करो इस बात पर। एक अल्लाह के नबी के सहाबी वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको वहाँ पर मुसैलमा उनके पास में अपना मुतालबा रख रहा है कि जैसे तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानते हो, पहली चॉइस ये है कि मुझे भी नबी मानो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अपने शहर जाने दिया जाएगा। और दूसरी चॉइस ये है, अगर तुम इस बात का इकरार नहीं करोगे तो मौत का सामना करने तैयार हो जाओ। मेरे अजीज़ों, अगर आज हमारे सामने ये मुतालिबा रखा जाए कि तुम्हें ज़िंदगी प्यारी है या नबी का दीन प्यारा है, तुम्हें ज़िंदगी प्यारी है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ग़ुलामी प्यारी है, तुम्हें अपने घर बार प्यारे हैं, अपने बेटे प्यारे हैं, अपनी बेटियां प्यारी हैं, अपनी माएँ प्यारी हैं, अपने बाप प्यारे हैं, अपने ख़ानदान प्यारे हैं, अपनी जायदादें प्यारे हैं, अगर ये मुतालिबा रखा जाए और दूसरी तरफ पूछा जाए कि तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ग़ुलामी प्यारी है, मेरे अजीज़ों, दिल पर हाथ रख के जवाब देना, हमें क्या करना चाहिए, अपने नस्लों को क्या सिखाना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहिए। सुनो, जो सहाबी ने जवाब दिया वही जवाब मेरा होना चाहिए, वही जवाब आपका होना चाहिए, वही जवाब हमारी नस्लों का होना चाहिए। उस सहाबी ने फरमाया उस मौके पर, मुसैलमा सुन, तूने मुझसे सवाल किया है, जरा अपना सवाल फिर से दोहराना। उसने पूछा, हबीब बताओ, क्या तुम मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो? उस मौके पर हज़रत हबीब ने मुसैलमा की तरफ यूं इशारा किया और कहा, मुसैलमा, मुझे तेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुसैलमा, मुझे तेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुसैलमा को बड़ा गुस्सा आया कि मैं अपनी नबूवत का दावा पेश कर रहा हूँ और ये मेरे सामने मेरे दरबार में लाए गए हैं, मौत मंडरा रही है, उसके बावजूद इनका जवाब ये है कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। उसके बाद में मुसैलमा ने अपने दरबारी से कहा, अपने फ़ौजी से कहा कि हज़रत हबीब को बांध दिया जाए, जंजीरों में जकड़ दिया जाए। उनको बांध दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया। अब फिर से मुसैलमा ने सवाल किया। क्या सवाल किया? हबीब, अब बताओ, मुझे नबी मानते हो कि नहीं मानते? हज़रत हबीब ने फिर जवाब दिया, अपने कान की तरफ अपना हाथ लगाकर यूं कहा, मुसैलमा, मुझे अब भी तेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुसैलमा को गुस्सा आया, उसने अपने फ़ौजी को हुक्म दिया कि सुनो, हज़रत हबीब के एक हाथ को काट दिया जाए। क्या कहा? कि हज़रत हबीब के एक हाथ को काट दिया जाए। चुनांचे फ़ौजी आगे बढ़ा, तलवार उठाई, हज़रत हबीब इब्न ज़ैद के हाथ को काटा गया। अब मुसैलमा ने फिर सवाल किया, हबीब बताओ, जान प्यारी है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ग़ुलामी प्यारी है? बताओ, अब भी मुझे नबी मानोगे या नहीं मानोगे? उस मौके पर हज़रत हबीब इब्न ज़ैद सहाबी रसूल का जवाब था, मुसैलमा, मुझे अब भी तेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर क्या हुआ? मुसैलमा ने फिर अपने दरबारी को कहा, अपने फ़ौजी से कहा कि इनके एक पाँव को काटो।
پھر سوال کیا جائے گا. حضرت حبیب کے ایک پاؤں کو کاٹا گیا, پھر سوال کیا گیا, پوچھا گیا حبیب بتاؤ اب بھی مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جواب حضرت حبیب کا ابھی بھی وہی تھا, مسیلمہ مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی. اب پھر مسیلمہ کا غصہ بڑھا, پھر اس نے اپنے فوجی کو حکم دیا کہ ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹو, دوسرے پاؤں کو بھی کاٹو. پھر سوال کیا جائے گا, دوسرا ہاتھ کاٹا گیا, دوسرا پاؤں کاٹا گیا. اب پھر سوال کیا گیا بتاؤ حبیب کس کی غلامی تمہیں پسند ہے؟ کیا تم محمد کی غلامی مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا مجھے نبی ماننے تیار ہو؟ قربان جائیے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, قربان ہو ان کے اوپر. انہوں نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, کہا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جانا, بار بار سوال کرتے جانا, ہر بار یہی آواز آئے گی, ہر بار یہی جواب دیا جائے گا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے, آخری پیغمبر ہے, آخری رسول ہے. آپ کے بعد کسی کی نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. حضور آخری نبی ہے, اس کے اوپر کسی کی بات کو نہ قبول کیا جائے گا, نہ برداشت کیا جائے گا, نہ گوارا کیا جائے گا. حضرت حبیب نے مسیلمہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمام کے سامنے اپنے نبی سے محبت کو بتایا, غلامی کا ثبوت دیا, اور ایک عاشق کو اپنے نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے, ایک عاشق کو کیسے ختم نبوت کی حفاظت کرنی چاہیے, وہ میدان یمامہ سے انہوں نے تمام امت کو, ماؤں کو, بیٹوں کو, قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا. جسم کٹے تو کٹے, ہاتھ کٹے تو کٹے, پاؤں کٹے تو کٹے, خون بہے تو بہے, سب کچھ گوارا کیا جا سکتا ہے. ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز اور کسی کا حملہ کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے عزیزو یہ پیغام ہے یمامہ کا, تحفظ ختم نبوت کا. یہ پیغام ہمیں بھی اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سینوں کے اندر اتارنا ہے. اس عہد کو لے کر اس جلسے سے آج جانے کا کام ہم سب کو کرنا ہے. تاجدار ختم نبوت میرے عزیز بھائیو, جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دیکھا اور امت کو پیغام دیا, سمجھایا کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے, وہیں پر اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی امت کو سنایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچایا گیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں 30 آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور 4 عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گی. 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور 4 عورتیں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گی. چنانچہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں ایک عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تفصیلات کا موقع نہیں ہے, میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. آج آپ کو یہ بتانا ضروری ہے اس جلسے عام سے کہ جب اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور قیامت کے بالکل قریب جب دجال اکبر اس دنیا پر خروج کرے گا, دجال آئے گا, وہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ سلسلہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا قیامت کے قریب تک چلتا رہے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جن کے سلسلے میں ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, ہمارا بلیو, ہمارا یقین اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے, اور قیامت کے قریب جب مہدی ظہور فرمائیں گے, دجال نکل چکا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے فلسطین کی مبارک زمین پر تشریف لائیں گے, دجال سے مقابلہ کریں گے اور دجال کو جہنم میں پہنچائیں گے. تو یہ سلسلہ چلنے والا ہے. جب حضور نے فرمایا کہ 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے, چنانچہ وہ سلسلہ مسیلمہ کذاب کے بعد میں بھی چلتا رہا, اور اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہے وقتاً فوقتاً. اور 1839 یا 40 کے زمانے میں ایک آدمی پنجاب کے علاقے سے, قادیان نامی علاقے سے کھڑا ہوا, جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. آج اس کے ماننے والے ہمارے تلنگانہ کے بعد گاؤں کے اندر, اور اس کے ماننے والے آندھرا پردیش کے دیہاتوں میں
کئی طریقوں سے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں میں کئی مسلک کئی جماعتیں ہیں، اسی طرح ہم بھی ایک جماعت ہے، ہم کوئی نان مسلم نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا نام یہ رکھا احمدیہ مسلم جماعت، احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ جن مسلمانوں کے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ ان کو غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد میں بھی ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ ہو بہو حضور کی ہی شکل میں اور دوبارہ نبی کا جنم لے کر پیدا ہوا، قادیان میں پیدا ہوا۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ حضور کیا ہی جنم لے کر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لے کر آیا ہے۔ اب اس کے ماننے والے تلنگانہ آندھرا کے دیہاتوں میں، کئی دیہاتوں میں، حیدرآباد کی زمین میں، کئی علاقوں میں چوری چھپے کام کرتے ہیں، سیرت کے جلسوں میں کام کر رہے ہیں، کبھی چیریٹی کے نام پر کام کرتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنے قریب سے قریب کرنے کے لیے کرکٹ گیم رکھتے ہیں، کہیں گاؤں کے اندر، کبھی منڈلوں کے اندر، کبھی ہاسپٹلوں کے پاس میں بلڈ بینک کا پروگرام کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کو سمجھنا ہوگا اور اپنے نئی نسل کو اس فتنے کے بارے میں باخبر کرا کر اس فتنے سے بچانا ہوگا۔ چنانچہ جب یہ فتنہ اس زمین پر بھارت پر جنم لیا، تب سے لے کر اب تک علماء ختم نبوت ہمیشہ اس فتنے کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے شہر کاماریڈی کے ان غیور علماء کرام کو جب اس فتنے کی خبر کاماریڈی کے علاقوں میں گاؤں کے اندر ملی، تبھی سے اس علاقے کے علماء نے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس فتنے کو اپنے گاؤں سے باہر نکالنے کے لیے ایک جال بچھایا، مکاتب کا جال بچھایا، مساجد کی تعمیر کی، گاؤں گاؤں پہنچے، چکر لگائے، گاؤں کے ایک ایک مسلمان کو سمجھایا، بتایا کہ سچے مسلمان کون ہیں، جھوٹے مسلمان کون ہیں، سچے نبی کون ہے، جھوٹا نبی کون ہے۔ ایسا جا کر محنت کرتے رہے، اور کئی سینکڑوں دیہاتوں کے اندر ضلع کاماریڈی میں ختم قادیانیت کام کر رہی تھی۔ تقریباً ایسے گاؤں تھے ضلع کاماریڈی میں جن کی تعداد 24 کے قریب تھی، جہاں مکمل قادیانیت کا غلبہ تھا، لیکن الحمدللہ یہاں کی ختم نبوت نے اس فتنہ پرور کے خلاف اور قادیانیت کے خلاف میں ایسی زبردست محنت کی کہ آج ان تمام 24 گاؤں کے اندر سے الحمدللہ قادیانیت پاک ہو چکی ہے، قادیانیت ختم ہو چکی ہے۔ اب وہاں کے مسلمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر مانتے ہیں، اس زمانے سے محنت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، جتنی محنت ختم نبوت ضلع کاماریڈی کی اس دیہات کے اندر ہوئی، منڈلوں میں ہوئی، شہر میں ہوئی، کھیڑے گاؤں میں ہوئی، یاد رکھیے یہ آپ کے حسن تعاون سے اور آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے سے ہوئی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں الحمدللہ 100 ایسے گاؤں کے اندر یہاں کی ضلع کاماریڈی کے علماء کرام ختم نبوت کے ذمہ داران 100 گاؤں کے اندر اماموں کو رکھ کر 100 گاؤں کے اندر اماموں کو رکھ کر 100 گاؤں کے اندر مکاتب کو چلا کر محنت کر رہے ہیں اور مکاتب کا جال بچھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ کبھی ان علاقوں کے اندر کوئی فتنہ پر نہ مار سکے، کوئی فتنہ ان گاؤں میں قدم نہ رکھ سکے، کوئی قادیانی ان گاؤں میں آنے کی جرت نہ کر سکے۔ میرے عزیزوں، 100 گاؤں کو سنبھالا جا رہا ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے کندھا ملانے کی وجہ سے ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب مسئلہ صرف قادیانیت کا نہیں ہے، مسئلہ قادیانیت سے نکل کر اور بھی فتنے ہمارے شہر کاماریڈی میں، ہمارے منڈلوں میں، ہمارے گاؤں میں آ چکے ہیں، جن کے بارے میں جاننا، سمجھنا، معلومات کرنا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں صرف 5 سے 10 منٹ میں ان فتنوں کے بارے میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے پر چلا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اس وقت ہمارے اپنے شہر کاماریڈی میں ایک فتنہ خطرناک طریقے پر خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس فتنے کا نام ہے فتنہ گوہر شاہی۔
मैं गांव गांव से तशरीफ़ ले आने वाले तमाम मुसलमान भाइयों से और ख़ास तौर पर कॉलेजेस में पढ़ने वाले IT सेक्टर से जुड़े हुए उन तमाम भाइयों से कहता हूँ, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने और इरादा करके जाना है। बात क्या सुनना है? एक फितना इस वक्त हमारे कामारेड्डी में जन्म ले चुका है। उस फितने का नाम है फितने गौहर शाही। क्या है ये फितना? फितना ये है कि एक आदमी है जिसका नाम है रियाज अहमद गौहर शाही। ये आदमी अगरचे मर चुका है, लेकिन इसके मानने वालों का ये कहना है कि हमारे हजरत यानी नाउज़ बिल्ला रियाज अहमद गौहर शाही मरे नहीं, वो गायब हो गए हैं और क़यामत के करीब फिर से आने वाले हैं। और इसके मानने वाले लोग इस रियाज अहमद गौहर शाही को महदी मानते हैं। और ये लोग कैसे लोगों को भटकाते हैं ज़रा सुन लीजिए। इनका तरीक़ेकार ये है कि ये लोग ज़िक्र की मजलिस के नाम पर, आयत करीमा के नाम पर, नात के जलसों के नाम पर, औलिया के नाम पर, बुजुर्गान दीन की तालीमात के नाम पर, कभी मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर, कभी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर आम मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को उनके नाम पर जोड़कर घरों में मीटिंग करके अपने घरों में बुलाते हैं, कभी ज़िक्र के नाम पर बुलाते हैं और धीरे धीरे रियाज अहमद गौहर शाही से जोड़ते चले जाते हैं। यह आदमी तो मर चुका है, लेकिन इसका एक नुमाइंदा है, उसका एक चेला है, उसका नाम है यूनुस अल गौहर, यूनुस गौहर शाही। ये चेला और उसका ये नुमाइंदा आज लंदन में बैठकर रोज़ाना रात 2 बजे यूट्यूब पर लाइव आता है और तसव्वुफ़ के नाम पर, इस्लामी तालीमात के नाम पर आम मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को, दीन से नावाकिफ़ मुसलमानों को और बहनों को गुमराह कर रहा है। इस आदमी के चैनल का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस फितने से महफूज रहें। और जहाँ कहीं पर आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर अगर आपको किसी ने कोई वीडियो भेजा हो और इसके चैनल का हो तो फ़ौरन इसकी रिपोर्ट आपको अपने इलाके के हाफिज़ साहब को, आपको अपने इलाके के मौलवी साहब को, आपको अपने इलाके के मौलाना को या आपकी शहर कामारेड्डी की ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारों को आपको बताना पड़ेगा। उसके चैनल का नाम है अलरा टीवी। इस चैनल के नाम पर यह आदमी रोज़ाना रात के 2 बजे आता है और वहाँ पर तसव्वुफ़ के नाम पर, औलिया के नाम पर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर न जाने कैसी कैसी इस्लाम के बारे में वाहियात बकता है और तसव्वुफ़ के नाम पर, लो तरीक़त के नाम पर और बैअत के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करता है। अब उनका अक़ीदा ये बन गया नऊज़ बिल्लाह कि रियाज अहमद गौहर शाही, जिसको ये लोग अपना शेख मानते हैं, अपना महदी मानते हैं, अब उसके बारे में इनका अक़ीदा ये है जिसको यूनुस गौहर शाही ने अपने यूट्यूब के चैनल अलरा पर बयान किया है, उसका बयान ऑन रिकॉर्ड महफूज है, ख़त्म नबूवत वालों के पास मौजूद है। उसका बोलना ये है कि नाऊज़ बिल्लाह, 1000 मरतबा नाऊज़ बिल्लाह, उसने लिखा, उसने कहा है कि देखो जी, सारी दुनिया का खालिक एक अल्लाह है और अल्लाह का पैदा करने वाला मेरा शेख यानी रियाज अहमद गौहर शाही है। नाऊज़ बिल्लाह, वो रियाज अहमद गौहर शाही को अल्लाह के बराबर दर्जा नहीं बल्कि अल्लाह से बढ़कर दर्जा देते हुए कह रहा है कि अगर अल्लाह सारी दुनिया का खालिक है, सारी दुनिया का पैदा करने वाला एक अल्लाह है, उस एक अल्लाह को पैदा करने वाला मेरा शेख रियाज अहमद गौहर शाही है। अफसोस की बात यह है मेरे अज़ीज़ों, इसके मानने वाले, इस्लाम के गद्दार, हुजूर के गद्दार, अल्लाह के बागी, कुरान के बागी, इस्लाम के बागी, इस्लाम के डाकू अब शहर कामारेड्डी के अंदर छुप छुप कर मीटिंगें लेकर इस फितने को प्रमोट कर रहे हैं, रियाज अहमद गौहर शाही की मिशन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़बरें यहाँ तक पहुँची हुई है कि बाज़ लोग जो रियाज अहमद गौहर शाही को महदी मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं, अपना शेख मानते हैं, वो उलमा को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ मुनाज़रे के लिए। तो मैं आज ख़त्म नबूवत के इस अज़ीम शान जलसे से उन तमाम मक्कारों को
چیلنج کرتا ہوں، اگر تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، ایک باپ کی اگر تم اولاد ہو، آؤ یہی میدان ہوگا، یہی پر مناظرہ ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ عاشقان مصطفیٰ تمہارا کیسا بینڈ باجا بجائیں گے، تمہیں کیسے اپنے علاقے سے باہر کریں گے، تمہیں گاؤں سے باہر کریں گے، شہر کی زمین پر تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا، زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ یہ ایک عاشق مصطفیٰ کا اور تاجدار ختم نبوت کے ایک ادنا غلام کا تمہیں چیلنج ہے، کیا ہو تم دوسروں کو چیلنج کرتے ہو؟ اگر تمہارے میں غیرت ہے، تمہارا چیلنج ہمیں قبول ہے، اور تمہیں چیلنج ہے قیامت کی صبح تک اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، آؤ ہم انتظار میں ہیں، ہم تم سے مناظرہ کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تحقیق ختم نبوت۔ میرے عزیزو، میرے عزیز بھائیوں، ایک یہ فتنہ اس وقت میں ہماری کاماریڈی کی زمین پر ہے، دوسرا فتنہ میں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، دوسرا فتنہ اس وقت میں پورے ضلع نظام آباد میں بھی ہے، کاماریڈی میں بھی ہے، اس فتنے کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ کون ہے یہ فتنہ؟ کیا ہے اس فتنے کے عقائد؟ کیا ہے اس فتنے کے نظریات؟ شارٹ کٹ میں بس اتنا بتاؤں کہ یہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیم، یہ بہار کے ایک گاؤں میں دربھنگا کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے عثمان پورہ، رتن پورہ، وہاں پیدا ہوا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے قریب میں جتنی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی تھی وہ تمام نشانیاں پوری ہو گئی، اور جس مہدی کا آنا تھا وہ مہدی آ گئے، اور جس عیسیٰ کا آنا تھا وہ بھی آ گئے، جس دجال کو آنا تھا وہ بھی آ گئے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ جی ٹھیک ہے، مہدی بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، دجال بھی آ گئے، تینوں کہاں ہیں؟ تو شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ انسان نہیں ہیں، ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا، نوجوانوں اس بات کو دلوں کی تختی پر لکھ لو اور آج کا پیغام سمجھ کر اس جلسے سے لے کر جانا، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، مہدی ایک الگ شخصیت ہے، عیسیٰ ایک الگ شخصیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے کے پیغمبر ہیں جو آلریڈی پیدا ہو چکے، آسمانوں پر زندہ ہے، اور قیامت کے قریب دجال کے نکلنے کے بعد آئیں گے، اور حضرت مہدی اللہ کے نبی کے ایک امتی ہے جو پیدا ہوں گے، اور کہاں پیدا ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں پہچانے جائیں گے اور دجال سے مقابلہ کریں گے۔ اب شکیل بن حنیف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو، مہدی اور عیسیٰ الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں، اور وہ کون ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ شکیل بن حنیف ہی مہدی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ اور دجال کون ہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ دجال کوئی شخصیت نہیں، کوئی آدمی نہیں، بلکہ دجال دو کنٹریوں کا نام ہے، اور وہ دو کنٹری کون ہیں؟ امریکہ اور فرانس، یہ دجال ہے۔ ایسی باتیں شکیل بن حنیف کے ماننے والے گاؤں دیہاتوں میں جا کر مسلمانوں کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سے بس اتنی درخواست ہے، آج کے جانے کے بعد آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے کالج میں، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس میں، آپ کے پڑوس میں اگر کچھ نوجوان آئے جن کے حلیے کیسے ہوں گے؟ وہ داڑھی ٹوپی والے ہوں گے، کرتا پجامہ پہننے والے ہوں گے، ایسے نظر آئیں گے جیسے ایک مولانا صاحب ہے، کبھی آپ ان کے حلیے سے گھبرانا نہیں، وہ آپ کو علامات قیامت کے نام پر اپنے سے قریب کریں گے، جوڑیں گے، اور سیرے سیرے سمجھائیں گے کہ مہدی آ گئے، دجال آ گیا، عیسیٰ آ گئے، کہاں ہیں؟ تو بتائیں گے کہ وہ اورنگ آباد میں ہیں یا مدھیہ پردیش میں ہیں، وہ ایک جگہ پر رکے ہوئے ہیں، ہم آپ کو لے جا کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرائیں گے۔ اگر ایسے کوئی لوگ آپ کو ملے، آج کے بعد آپ کا کام کیا ہے کہ ایسی جہاں کہیں آپ کو اطلاع ملے، اللہ کے واسطے اس کی خبر اپنے علاقے کے علماء کو اور خاص طور پر ختم نبوت کاماریڈی کے ذمہ داروں تک پہنچائیے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون اطلاع دیں گے؟ انشاءاللہ سب دیں گے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیسرا اور آخری فتنہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ تیسرا فتنہ اس وقت میں جو کالج کے بچے ان سے میں کہنا چاہوں گا، جو کالجز کے بچے آئی ٹی سیکٹر کے نوجوان ہیں، وہ اس فتنے کا شکار بنے ہوئے ہیں، اور اس فتنے کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر
कुछ नौजवान ऐसे भी होंगे जो आज शौक में आ गए होंगे। मैं उन भाइयों से कहूँगा, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, हमारा ईमान ये है कि इस रुए ज़मीन पर अंबिया के बाद अगर कोई मुक़द्दस जमाअत रही है वो सिर्फ सहाबा किराम की जमाअत है। उनका हम पल्ला कोई जमात नहीं हो सकती, कोई मुक़द्दस गिरोह नहीं हो सकता। हज़रात सहाबा किराम इस रुए ज़मीन पर तमाम अंबिया के बाद सबसे मुक़द्दस तरीन गिरोह है। अब ये आदमी जिसका नाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर है, उसका कहना ये है कि सहाबा किराम बिन औज़ बिल्लाह इस्लाम के बागी है और सहाबा किराम पर कीचड़ उछालता है और ख़ास तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में की शान में गुस्ताखी करना इस आदमी का वतीरा बन चुका है। और हमारे नौजवानों को भटकाने के लिए ये आदमी अहले बैत का सहारा लेता है और अहले बैत के नाम पर सहाबा का बागी बना रहा है। तो याद रखिए, अहले सुन्नत वल जमात के जितने मकातिब फ़िक्र है, हमारा सबका नज़रिया ये है तमाम सहाबा किराम जन्नती है। किसी सहाबी पर उंगली उठाने की किसी को कोई हक नहीं है और हजरात अहले बैत के ऊपर भी उंगली उठाने का किसी को हक नहीं है। अब ये आदमी जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है और उसके फॉलोअर, उसके चेलों का काम ये है कि रोज़ाना कॉलेजेस के अंदर जा कर और अपने ग्रुप बना कर मुसलमान बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और अहले बैत के नाम पर सहाबा किराम से बागी बना रहे हैं। सवाल क्या है? अब सवाल ये है, अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलेज में अगर कोई नौजवान ऐसा आए और आपसे कहे कि ये बयान सुनिए, ये इंजीनियर साहब का है, वो देखो हकीकत बयान कर रहे हैं, इस हकीकत को समझो, ये सहाबा किराम और ये सुन्नी उलमा नऊज़ बिल्लाह ये अहले बैत पे जालिम जुल्म किया है, अहले बैत के जालिम हैं, आप याद रख लीजिए, ये अहले बैत के नाम पर आपको सहाबा का गुस्ताख बनाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना भी है, अपने लोगों का ईमान बचाना भी है। हाथ उठाकर कहो कि कौन कौन आज के बाद इंजीनियर अली मिर्ज़ा के खिलाफ भी इंशाअल्लाह काम करेंगे, सहाबा की अज़मत का परचम लहराएंगे। और जैसे आज ख़त्म नबूवत के परचम के बैनर पर हम अपने गाँवों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नबी से गुलामी का सबूत देने के लिए इस मैदान में जमा है। जब गुस्ताख़ सहाबा का मसला खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा मैदान होगा। हम सहाबा की अज़मत के तराने गुनगुनाएंगे और सहाबा के गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब इंशाअल्लाह देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ भाइयों, मैं अपनी आखिरी बात रख रहा हूँ। आज आप तमाम आए हैं भाइयों, ज़रा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए। आज जो आपका बुलाया गया उसका अजीम मकसद ये है कि आज से यहाँ से उठ के जाने के बाद हम अपने अपने गाँव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का काम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक करेंगे इंशाअल्लाह। दिन होगा तब भी करेंगे इंशाअल्लाह, रात होगी तब भी करेंगे इंशाअल्लाह। दिन की गर्मी होगी, अगर आवाज़ लगाई जाएगी मसला ख़त्म नबूवत का है। रात की सर्दी होगी, आवाज़ लगाई जाएगी मसला ख़त्म नबूवत का है। आवाज़ लगा कर कहो मौलाना, रात की सर्दी का मसला हो या दिन के उजाले में कड़ाके की ख़तरनाक गर्मी हो, जिस्म झुलस रहा होगा, रहे होंगे हम, मसाइल कुछ भी होंगे, ख़त्म नबूवत के मसले इंशाअल्लाह दिन होगा, रात होगी, हम ज़रूर लब्बैक कहेंगे और ख़त्म नबूवत के जियाले बनकर, ख़त्म नबूवत के ग़ुलाम बनकर ज़रूर हाजिर होंगे। और जो दुश्मन हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में ख़त्म नबूवत पर आवाज़ उठाएगा, उसके ख़िलाफ़ ज़बानें दराज करेगा, उनकी ज़बानों को खींच दिया जाएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
تاج تخت ختم نبوت، تاج ختم نبوت. لیکن میرے عزیزو، اب یہ بات صرف نعروں سے چلنے والی اور یہاں سے اٹھ کر کان جھٹک کر چلے جانے کا مسئلہ نہیں ہے. اصل کام تو اب یہاں سے جانے کے بعد کرنا ہے. کیا کرنا ہے 2-3 منٹ میں سن لیجیے. پہلا کام یہ ہے، جیسے آج ہم سب جمع ہوئے، یہاں سے ارادہ کرنا ہے، اپنے نام لکھانا ہے. ختم نبوت کے ذمہ دار حافظ جی کے پاس میں اپنے نام دینا ہے کہ مولانا جیسا جلسہ آج آپ نے اپنے علاقے کے یہاں کاماریڈی میں کیا ہے، اس سے بھی بہترین جلسہ ہم اپنے گاؤں میں کریں گے اور ایک ایک گاؤں کے بچے کو سنائیں گے، گاؤں کی عورتوں کو مسئلہ سمجھائیں گے کہ ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے کہیں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں. اب ہمارا کام یہی ہے مولانا، یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ گاؤں کے ہر بچے کو، علاقے کے ہر بچے کو، علاقے کی ہر بہن کا ایمان بچانے کا ہم کام کریں گے. ہم اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کام بھی کریں گے، ختم نبوت کا جلسہ بھی کریں گے. بولو انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اب 100 مکتب 100 گاؤں کے اندر کام چل رہا ہے، لیکن کئی گاؤں ایسے بھی ہے جہاں آج مسجد تو ہے، امام نہیں ہے. اس مسجد کے اندر امام رکھنے کا مسئلہ ہے. آپ میں سے ہر آنے والا مسلمان اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں سے جانے سے پہلے ذمہ داران ختم نبوت کے سامنے اعلان کریں گا، نام لکھائے گا. مولانا جتنے گاؤں بچے ہوئے ہیں ہم اس میں سے ایک ایک گاؤں اڈاپٹ کریں گے، ختم نبوت کے لیے کام کریں گے. جس گاؤں میں مسجد تو ہے، امام نہیں ہے، انشاءاللہ ہم لوگ ایک ٹیم بنا کر اس مسجد کو اڈاپٹ کریں گے. اس مسجد کے امام کی تنخواہیں اور اس مسجد کے بچوں کا ایمان بچانے کا کام، اس گاؤں کے لیے مکتب کی ذمہ داری ہم لینے کے لیے تیار ہے. بولو انشاءاللہ. تیسرا اہم ترین کام اور آخری بات، یہ فتنوں کے بارے میں باخبر کرنا، فتنوں کے سلسلے میں سمجھانا، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے کم سے کم سال میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے کا ایک ورکشاپ رکھ کر گاؤں گاؤں کے ایک ایک بچے کو جوڑ کر کون کون سے فتنے ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے کالجوں میں کام کر رہے ہیں، یہ بتانا اب وقت کی ضرورت بن گیا ہے. اس کے لیے ارادہ کرنا ہے، نام لکھانا ہے اور آپ کو ختم نبوت کے علماء کو یہ حوصلہ دینا ہے، آپ کو یہ پیغام دینا ہے، اپنے علماء کو آپ ہمت دلانا ہے کہ اے علماء ختم نبوت آپ آگے بڑھیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ آگے چلیے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. 24 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت کا آپ ورکشاپ رکھیے. جتنا خرچ آئے گا ہم لوگ اٹھائیں گے، جتنے بچوں کو جمع کرنا ہوگا، جتنے نوجوان بچے چاہیے ہم کھیڑے کھیڑے گاؤں سے لائیں گے، ختم نبوت کے لیے لائیں گے. اور 24 گھنٹے کسی ایک جگہ پر ہم بچوں کو جوڑ کر آقا کے دشمنوں کے بارے میں اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. 24 گھنٹے کے لیے ہم جڑیں گے. ارادہ کرو انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اجازت ہو تو 5 منٹ بولوں؟ اجازت ہے؟ میرے عزیزوں، 2 واقعے میرے ذہن میں آئے، سنا کر اپنی بات ختم کرنا. جب ختم نبوت کی تحریک اٹھی تھی پڑوسی ملک میں، آپ کو معلوم ہے پڑوسی ملک مسلمانوں کا تھا، تمام لوگ مسلمان، لیکن وہاں پر قادیانیت کا مسئلہ اٹھا اور قادیانی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے. تو وہاں کے علماء کو فکر ہوئی کہ ان کو اب ڈیزالو کرنا چاہیے، اور لوگ قادیانیوں کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. ایک تحریک اٹھی، جیسے جلسہ آج کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں ختم نبوت کا جلسہ کرنے کے لیے علماء کرام جمع ہوتے تھے، مسلمانوں کو بلایا کرتے تھے. اس زمانے میں وہ دور ایسا تھا، آزادی کے بعد سے 8-10 سال گزرے ہوں گے، 1953 کی زمانے کی بات ہے. 1953 کے اندر ختم نبوت کی تحریک اٹھی، لیکن وہ زمانہ ایسا نازک تھا کہ ختم نبوت کا نام لینا، حضور آخری نبی ہے بتانا، یہ جرم مانا جاتا تھا. کیا مانا جاتا تھا؟ جرم مانا جاتا تھا، گناہ مانا جاتا تھا. اور جو کوئی اس آواز کو لے کر نکلتا تھا، اس آواز کے لیے صدا لگاتا تھا اور میدان میں نکلتا تھا، حکومت کی طرف سے پولیس کو، فوج کو آرڈر دیا گیا تھا کہ جہاں کہیں پر تمہیں ختم نبوت کا مجاہد نظر آئے، ختم نبوت کا نام لینے والا نظر آئے، ختم نبوت کے آواز لگانے والا نظر آئے، ختم نبوت کی صدا لگانے والا نظر آئے، اسے گولی سے اڑا دینا.
یہ فوج کو آرڈر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، لیکن قربان جائیے ان مسلمانوں پر، علماء کرام پر، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حکومت وقت سے اپنا مطالبہ منوایا، جان کے نذرانے پیش کیے، نوجوان باہر نکلے اور ختم نبوت کی آوازیں لگاتے رہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا ختم نبوت کے جلسہ، اور اس موقع پر آواز لگ رہی تھی کہ کون کون تیار ہے، اب باہر نکلنا ہے، ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ لوگوں کی کمی تھی، اس وقت میں ختم نبوت کے لیے آواز لگائی گئی، تقریر کی گئی۔ مولانا تاج محمود صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ آواز ایک خاتون کے پاس میں پہنچی جو کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ اس نے مولانا کے پاس آئی، اس کی گود میں چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لا کر مولانا محمود کے ہاتھ میں ڈال دی اور یہ کہنے لگی، مولانا میرے پاس تو ختم نبوت کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ایک میرے پاس میں سرمایہ ہے، یہ ایک میرا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ جب آپ ختم نبوت کے کام کے لیے نکلیں گے، حکومت کے فوجی آئیں گے، دشمن آئیں گے، گولیوں کی برسات ہوگی، گولیوں کی بوچھار ہوگی، مولانا جب آپ لوگ نکلیں گے، میں آپ سے کہتی ہوں اللہ کا واسطہ دے کر، آپ سے پہلے علماء سے پہلے جب گولی چلے گی تو میرے بچے کو آگے کر دینا، میرے بچے کو آقا کے لیے قربان کر دینا، ختم نبوت کے قربان کر دینا۔ کل قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلانا اور ختم نبوت کے لیے ایک عظیم ماں کہلانا پسند کروں گی۔ جب یہ آواز نکلی اس خاتون کی طرف سے، سارا مجمع رونے لگا، دھاڑے مارنے لگا۔ قربان جائیے مولانا محمود پر کیا مجاہد تھے، کیسے ختم نبوت کے سپاہی تھے۔ اس عورت کو بلایا گیا جو جانے لگی تھی، آواز دی گئی، بلایا گیا، اور مولانا نے اس موقع پر کہا، اے بہن جب تیرے دل کے جذبات یہ ہے تو سن، جب پہلی گولی نکلے گی ختم نبوت کے مجاہدوں کے خلاف میں تو سب سے پہلا سینہ میرا ہوگا۔ اور کہا جب دوسری گولی نکلے گی تو عوام کی طرف اشارہ نہیں کیا، علماء کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اپنے چھوٹے اکلوتے بیٹے طارق محمود کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا، سن بہن، اور فرمایا لوگوں سے بھی جب دوسری گولی چلے گی تو دوسری گولی میرے چھوٹے بیٹے طارق محمود پر چلے گی، پہلے میرا سینہ چھلنی ہوگا، پھر میرے بیٹے کا سینہ چھلنی ہوگا۔ اس کے بعد یہ تمام ختم نبوت کے فدائی، یہ تمام ختم نبوت کے علماء اپنی جان کی بازی لگائیں گے، آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے آپ بھی ارادہ کرو، انشاءاللہ فیصلہ کرو کہ مولانا ہم بھی انشاءاللہ تعالی زندگی کی آخری سانس تک ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر منڈل میں، ہر علاقے میں، شہر سے لے کر کھیڑے گاؤں تک انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اس مسئلے کو بچانے کے لیے، اس مسئلے کو امت کے سامنے بتانے کے لیے اگر جان دینی پڑے گی، انشاءاللہ ہم بھی اپنی جانیں قربان کریں گے، سر کٹانے پڑیں گے، سر کٹائیں گے، مر جائیں گے مگر ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ختم شان نبوت ختم نبوت، زندہ باد، شان ختم نبوت۔ زندہ باد۔ میرے عزیز بھائیوں، میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کا اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ہماری نسلوں سے اللہ تعالیٰ تاج ختم نبوت کی پاسبانی اور حفاظت کا خوب کام لیتا رہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔
लाइब्रेरी का इंतजाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतजाम, चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक प्रोग्राम्स, वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक माहाना प्रोग्राम्स। नोट: अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम, यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का अहतमाम कराया जाएगा।